من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله. عزیزان محترم، آج کی اس مجلس عزا کے لیے، جو کہ مجلس ضربت حضرت امام علی علیہ السلام، امام المتقین، امام الموحدین کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، میں صورت یہ سب لوگ مجالس عزا جو ہیں وہ آن لائن منعقد کر رہے ہیں، تو ہماری بھی ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، من قبلکم، اور وہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی خلق کر چکا، جو تم سے پہلی امتیں گزر گئیں، اس کا بھی خالق کون ہے؟ اس کا بھی خالق وہی ہے، اس کا بھی رب وہی ہے، اسی نے خلق کیا۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم فنا ہونے سے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اس کی نگاہ میں باکرامت بن جاؤ، باعزت بن جاؤ، باشرف بن جاؤ۔ تو لعلکم تتقون، تتقون متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کا جو مصدر ہے، یعنی کہ متقی بن جاؤ، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس صورتحال سے بچا لو کہ جس کی خاطر اس نے تمہیں خلق، آج ہمارا تھوڑا سا ٹیکنیک پرابلم آیا ہوا ہے مائک میں، ایک مرتبہ درود پڑھ دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین۔ عزیزان محترم، پچھلی 6 مجالس میں یا لیکچرز میں ہم لوگوں نے انسان کے اوپر گفتگو کی، اور اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اور اس کو ارتباط دیتے ہوئے، اس کو ربط دیتے ہوئے حضرت امام المتقین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی سے، کیونکہ آج انہی کی حوالے سے مجلس ہے اور پورے جہان میں مجالس برپا ہو رہی ہیں، گریہ و غم کی مجالس ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ فرماتے قرآن حکیم میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ
یا ایھا الناس، اے انسانوں، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، ایمان والے نہیں کہا، یا ایھا الناس۔ قرآن کا انداز خطابت ہی یہی ہے کہ وہ جب بھی خطاب کرتا ہے تو فطرت انسانی کو اپیل کرتا ہے، وہ جب بھی خطاب کرتا ہے تو فطرت انسانی سے مخاطب ہوتا ہے، اور فطرت انسان پاک ہے۔ طینت انسان، جو انسان کی فطرت ہے، وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اس کو اللہ کی فطرت پر خلق کیا گیا ہے۔ تو انسان خطا کا پتلا ہے، یہ بہت ہی ایک غلط العام جملہ ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر خطائیں رکھ دی گئیں، اب انسان پوری زندگی گزارے گا، اب جو خطا کرے گا تو یہ اس کی فطرت میں ہے کہ خطا کرے گا۔ یقیناً ایک انسان خاطی ہو سکتا ہے، ایک انسان خطا کر سکتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے رب کی طرف، پھر گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہے، پھر پلٹ کر آتا ہے، لیکن اس کی سرشت، اس کی فطرت جس پر اس کو خلق کیا گیا ہے وہ فطرت توحید ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور پھر ایک جگہ کہا گیا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ، حضور نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت توحید ہے۔ تو کیا مطلب یہ کہ انسان کی سرشت میں کسی ایک رب کی، کسی ایک خالق کی، کسی ایک خدا کی، جس کو آپ ایشور کہیے، گاڈ کہیے، اللہ کہیے، کچھ بھی کہیے، بھگوان کہیے، اس ایک خالق کی عبادت کی جو جذبہ ہے، عبادت کا جو میلان ہے، وہ رکھ دیا گیا ہے انسان کی سرشت فطرت میں۔ اب وہ گھرانہ ہے انسان کا جس میں وہ پرورش پاتا ہے، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو گیا، وہ ماں باپ اس کے ماں باپ جو ہیں اس کو، ان کا میلان، ان کا تربیت، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس طرح فطرت توحید سے ہٹ کر انسان ایک دوسری فطرت پر چلا جاتا ہے، لیکن اصل میں جب انسان کو خلق کیا گیا وہ فطرت توحید، انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا گیا ہے کہ جب وہ حق کی تلاش کرتا ہے تو وہ اسی خالق تک پہنچتا ہے، اسی رب تک پہنچتا ہے، اسی رحمان و رحیم ذات گرامی حق سبحانہ و تعالی کی طرف پہنچتا ہے جس کے لیے خلق کیا گیا ہے انسان کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا انسانوں کو، نہیں پیدا کیا جنوں کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ اصلاً عبادت کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو رکی ہے کہ عبادت کے لیے تو خلق کیا گیا انسان کو، مگر عبادت ہے کیا شے ہے عبادت؟ اگر ہم کہیں روزہ عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، جہاد کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، خمس دینا عبادت ہے، اچھی بات کسی کو بتانا عبادت ہے، بری بات سے روکنا عبادت ہے، تولا عبادت ہے، تبرع عبادت ہے، کسی کو مدد کر دینا عبادت ہے، کسی کو راستہ بتلا دینا عبادت ہے، کسی کو سڑک پار کرا دینا عبادت ہے۔ یہ کیا ہے عبادت؟ تو عبادت جو لفظ ہے، عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا نام ہے عبادت۔ اگر ہم اس کو سمپلیفائڈ فارم میں، سمپلیفائڈ ٹرم میں اگر ہم اس کو ایک مطلب ایجاد کریں تو وہ یہی ہے کہ عبادت عبد اور معبود کے درمیان ایک رشتہ، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا اپنے لیکچرز میں کہ لوگوں نے ایک تخصیص کر رکھی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ دنیاوی ہے اور یہ کام جو ہے یہ دینی ہے، یہ کام انجام دینے والا دنیاوی شخص کہلائے گا اور یہ کام انجام دینے والا دینی شخص کہلائے گا۔ تو ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ جب میں یہ کام انجام دے رہا ہوں تو میں دنیاوی ہوں، میں دنیا دار بندہ ہوں، اور جب میں یہ کام انجام دے رہا ہوں تو میں دیندار ہوں۔
یعنی کہ ان کے درمیان کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ارتباط نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ کہ قرآن کا نظریہ بھی یہی ہے. کیا خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو کیا وہ یہ سرشت لے کر آیا ہے دنیا میں کہ اگر وہ ایک روحانی اسپریچول زندگی گزارتا ہے تو وہ اور ہے، دنیاوی زندگی گزارتا ہے تو وہ اور ہے؟ اور کیا انسان خود بذات خود بے نفس ہی اس کی تخلیق ایسے ہی ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات کی طرف جانے سے پہلے انسان کو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں یہ درک کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے جب انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، تو اب انسان اگر زندگی گزار رہا ہے، انسان اگر اس دنیا میں جی رہا ہے، تو یہ دنیا ہی ہے نا جس میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. اور اس دنیا کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ یہاں پر آپ زندگی بسر کرو. اس دنیا ہی میں انسان کی رہنمائی کے لیے خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، خدا نے رسولوں کو بھیجا. کس کی ہدایت کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے، تاکہ انسان جو ہے، اور ہدایت کس کی طرف سے تھی؟ خدا کی طرف سے. اور کس طرف تھی؟ خدا ہی کی طرف تھی. یعنی کہ تمام انبیاء کا منشور، تمام انبیاء، یہ بذات خود ایک موضوع ہے کہ تمام انبیاء جب آئے ہیں انہوں نے ایک ہی بات کی ہے، کوئی دو باتیں نہیں کی، کوئی علیحدہ علیحدہ منشور پیش نہیں کیا. بس اسی کی طرف رغبت دلائی، اسی کو یاد کرایا، اسی کی طرف توجہ دلائی انسانیت کی. تمام انسانوں کو اسی کی طرف راغب کیا کہ وہی ہے تمہارا رب، وہی ہے تمہارا خالق، اسی کی عبادت کرنی ہے اور تم نے کمال حاصل کرنا ہے. تو یہ بذات خود ایک دلیل بنتی ہے خدا پر کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے کبھی آ کر ایک مختلف بات نہیں کی، انہوں نے کبھی آ کر کوئی ایسا نظریہ پیش نہیں کیا جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہ کہا ہو. ہر ایک نے آ کر دلیل پیش کی، ہر ایک نے آ کر دعویٰ کیا، اور اس کی دلیل ان کا معجزہ تھا. تو یہ انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے. تو خداوند عالم نے جب آخری نبی کو بھیجا ہے، حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات گرامی وہ تمام ادیان کا نچوڑ اسلام لے کر آئے، اور وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. اور وہ رہتی دنیا تک، ابد العابدین، رہتی دنیا تک ان کا منشور چلے گا، ان کی شریعت چلے گی، ان کا دین، بتایا ہوا دین چلے گا. تو وہ اتنے کامل و اکمل انسان ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب یہ پیدا ہی فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اور خداوند عالم خود فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے، تو کیا کرے انسان؟ اعبدو، عبادت کرو اس کی، ربکم، جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم. پھر جو ہے ایک احسان جتایا، پھر جو ہے ایک باور کرایا انسان کو کہ وہ وہی تو ہے جس نے تم کو خلق کیا ہے. یعنی ایک ایک جملے میں تہ در تہ معانی ہے، یعنی کہ خطاب انسانیت سے کیا. کیا کیا؟ اعبدو. اچھا، پورے قرآن میں آپ پورا قرآن کا مطالعہ کیجئے، الحمد سے والناس تک، یا کوئی آیت امر ہوگی یا کوئی آیت نہیں ہوگی، اوامر و نواہی کا سلسلہ ہے نا قرآن میں. یا تو کوئی امر خدا ہے جس کا حکم دیا گیا، یا کوئی نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے. یعنی اوامر و نواہی کا سلسلہ ہے قرآن میں. تو جو سب سے پہلے امر کی آیت ہے وہ یہی آیت ہے سورہ بقرہ کی. یہ فرمایا گیا، پڑھتے جائیے جب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو. امر دیا گیا کس کی؟
اس کی جس نے تمہیں خلق کیا، وہ جو تمہارا رب ہے. کس لیے کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم فنا ہونے سے بچ جاؤ. یعنی کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ میں نے جس مخلوق کو خلق کیا، جس انسان کو خلق کیا ہے، وہ فنا کی وادی میں نہ چلا جائے، وہ بقا حاصل کرے اس وجود سے، اس کائنات سے. تو اگر یہ کائنات مادی ہے، اس میں رہنے والا انسان صرف مادی ہے، تو عبث تخلیق ہوئی انسان کی. اور اگر کوئی وجود، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، تو انسان کی کوئی آخرت بھی نہیں ہے. جب آخرت نہیں ہے تو جزا، اعمال و سزا کا حساب کتاب وہ بھی نہیں ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں ہے. اچھے اور برے سب برابر ہیں. جب سب برابر ہیں تو یہ قانون از خود انویلڈ ہو گیا دنیا کی نظر میں. کیونکہ دنیا میں بھی ایک قانون ہے جزا و سزا کا، کہ یہاں پر جو انسان غلط کرے گا اس کو سزا ملے گی قانون کے مطابق. جو اچھا کرے گا ظاہر ہے وہ سزا سے بچے گا، وہ اس کے ساتھ جزا کا معاملہ. تو یعنی کہ اس دنیا میں اگر ہم یہ صورتحال ہے تو آخرت میں نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی. تو عبادت جو ہے وہ عبد اور معبود کا رشتہ ہے. یعنی ہم عبد بن کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی منزل ہے. سب سے بڑی منزل عبدیت ہے، اور اس کو تسلیم کرنا، اس کی عبودیت کو تسلیم کرنا، اس کی ربانیت کو تسلیم کرنا، رحمانیت کو تسلیم کرنا، اور اس کی رحیمیت کے سانچے میں آ جانا، سائے میں ڈھلنا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے عبدیت، یہ ہے اس کی معبودیت کا اعلان. تو عبد اور معبود کے درمیان رشتے کو واضح کرتے ہوئے قرآن حکیم نے ایک اور جگہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی معنی خیز آیت پیش کی. اور جمیع آیت ہے، یعنی کہ جامع الجامع، یعنی کہ جس میں کلم جمع ہو گئے، یعنی کہ ایسے معانی جمع ہو گئے ہیں جس میں کہ اس کو اگر کھولیے تو کائنات ہے، اور بند کیجئے تو ایک آیت ہے. سورہ انعام کی آیت ہے. ارشاد گرامی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي، قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے حبیب، اِنَّ صَلَاتِي، اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، بے شک میری صلات، وَنُسُكِي، میری عبادت، میری جتنی بھی عبادت ہیں، مناسک ہیں، وہ سب، وَمَحْيَايَ، میری زندگی جو میں جی رہا ہوں، وَمَمَاتِي، میری موت جب میں مر جاؤں گا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اس اللہ کے لیے. یعنی کہ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک انسان کی زندگی کیا ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 150 سال، میکسیمم کتنا جیے گا؟ آخر موت ہے. اور انسان کی جو زندگی ہے 2 بار اٹھنا، 2 بار موت، جو قرآن حکیم نے تذکرہ کیا، جو دہریوں سے مخاطب ہوا قرآن. تو کیا ہے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. کتنی خوبصورت ترکیب استعمال کی. یہاں بھی تخصیص نہیں کیا، یہاں بھی مخصوص نہیں کیا، تمام انسانیت سے خطاب کیا اور کہا کہ ان سے کہہ دو میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے مناسک، میری صلات، جو میں دعا کرتا ہوں، جو میں نماز پڑھتا ہوں، جو میں حج کرتا ہوں، جو میں مناسک انجام دیتا ہوں، جو میں عبادتیں انجام دیتا ہوں، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ہر انسان، ہر مذہب کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی طور پر، کسی نہ کسی انداز میں ایک خالق کی، ایک رب کی، ایک گاڈ کی، ایک ایشور کی، ایک بھگوان کی عبادت کرتا ہے، ہر انسان. تو یہاں پر کیا کہا؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جو مسلمین کا رب نہیں ہے، جو مؤمنین کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. تو کتنا ہے سادہ سا فارمولا ہے، اور لیکن کتنا مشکل،
کہ پوری زندگی سمٹ گئی انسان کی اس ایک جو ہے آیت میں. تو اعبدو، رابطہ قائم کرو رب سے، وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا. اب یہاں پر وہی سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کہ کیا انسان کی دینی زندگی اور ہے اور دنیاوی زندگی اور ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے، لیکن آج اس موقع پر پھر اس کو دہراتے ہیں کہ خداوند عالم جو بھی انسان خدا نے خلق کیا عبادت کے لیے، تو جو بھی انسان عمل انجام دیتا ہے اس کے پیچھے اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، اس کے پیچھے اس کا موٹو کیا ہے، موٹیو کیا ہے، گول کیا ہے، پرپس کیا ہے، یہ ہے اصل. یہ طے کرے گا کہ یہ انسان عمل جو انجام دے رہا ہے یہ کس کے لیے ہے، کس کے لیے انجام دے رہا ہے یہ عمل، اور کس لیے انجام دے رہا ہے یہ عمل، یہ طے کرے گا. کیونکہ سورہ مبارکہ علق کی میں آیت پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ جب خدا نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور پھر خدا نے انسان کے طغیان کا تذکرہ کیا، تو اس میں ایک بہت ہی نازک مرحلے پر آ کر گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان الانسان لیطغی، بے شک یہ انسان، یہ جو انسان ہے یہ طغیان کرتا ہے، یہ سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ ان راہ استغنا، جب اپنے آپ کو مستغنی پا لیتا ہے، جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، مستغنی پاتا ہے، جب بے نیاز ہو جاتا ہے، جب دولت مند ہو جاتا ہے، جب ثروت مند ہو جاتا ہے، جب طاقت آ جاتی ہے اس کے پاس، جب اس کے پاس سلطنت آ جاتی ہے، جب اس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے، تو پھر یہ بہک جاتا ہے، پھر یہ طغیان کرتا ہے، پھر یہ سرکشی کرتا ہے، پھر یہ دعویٰ کرتا ہے اپنی خدائی کا، انا ربکم الاعلی، کہ میں رب اعلی ہوں. تو بذات خود مال برا نہیں ہے، بذات خود جو انسان کا امیر ہونا، ثروت مند ہونا برا نہیں ہے، مگر اس مال کے پیچھے، اس مال کی مالیت طے کرنے کے لیے کہ انسان مال ثروت مند ہو گیا، اس کے پاس مال آ گیا، یعنی کہ یہ بہت امیر ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے اس کی ذہنیت کیا ہے وہ بدل گئی. اگر یہی مال ختیجہ ہے تو کیا ہے؟ یہ مال ختیجہ عبادت ہے، مال ختیجہ بن گیا، یعنی کہ اس میں طغیان نہیں ہے. اگر مال فرعون ہے، مال قارون ہے، تو پھر یہ مال جو ہے انسان کے لیے وبال جان ہے، اور اسی سے منع کیا گیا ہے. تو بس عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ دیندار اور دنیا دار کانسیپٹ جو ہے یہ غلط ہے، غلط تصور ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس تصور کو رائج کیا گیا ایک ہائپوتھیٹیکل سٹیٹمنٹ سے، یعنی کہ چلتے چلتے یوں رائج ہوا غلط العام، یعنی کہ زبان زد عام ہو گیا یہ جملہ کہ دین اور ہے دنیا اور ہے، یعنی دین و دنیا نہیں، اسی دنیا میں ہی دین ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی صراط پر چلتے ہوئے یہ دین، یہیں سے دین، یعنی کہ اس دنیا کے اندر عمل کر کے انسان اپنا دین، اپنی آخرت سنوارتا ہے. اس دنیا میں عمل کرے گا، جزا آخرت میں ملے گی. نماز پڑھ رہا ہوں، نیت کی کہ دیکھا مجمع زیادہ ہے تو اب میں اچھی قرات کے ساتھ نماز پڑھوں گا کیونکہ مجمع مجھے دیکھ رہا ہے. اب میں نے مخارج کے ساتھ اچھے مخارج نکالنے کی کوشش کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ میں تصور کر رہا ہوں کہ خود لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یار میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، یعنی کہ مخارج میرے اچھے ہیں، کمزور نہیں ہیں. یعنی عمل تو صحیح انجام دے رہا ہوں، لیکن نیت کیا ہے پیچھے؟ نیت بدلی، انجام بدل جائے گا. یعنی کہ عمل ایک ہی ہے، عمل تو دینی عمل انجام دیا، لیکن کس کے لیے انجام دیا؟ لوگوں کے لیے انجام دیا، خدا کے لیے نہیں انجام دیا. تو کیا تھا؟
کام تو دینی تھا مگر دنیاوی کام ہو گیا. تو یہاں کانسیپٹ وہ کہاں گیا جو دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے؟ تو وہ کانسیپٹ بالکل بے معنی ہے. یعنی کہ یہ پتہ لگانا ہو اس کام کے پیچھے مقصد کیا ہے، تو یہ انسان کی ذہنیت، انسان کی نیت سے طے ہوگا. یہ سفر انسان کی مقصد نیت سے طے ہوگا کہ اس کا پرپس، موٹیو کیا ہے اس کا. یعنی کہ ایک انسان نماز پڑھے صرف اس لیے کہ میں دکھاؤں گا لوگوں کو، یا اس لیے کہ یار نماز نہیں پڑھی تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے. کہیں لوگ میری جو ہے اس روش کا غلط مطلب نکالیں گے، مجھے بدنام کریں گے اور مجھے طعنہ دیں گے بے نماز ہونے کا، تو بے نمازی ہونے کا. تو یعنی کہ موٹیو کیا رہا؟ نماز کا مقصد عبادت نہیں ہوا، نماز کا مقصد اللہ کے لیے انجام دینا نہیں ہوا. اس رب کے لیے نماز نہیں پڑھی. کس کے لیے پڑھی؟ معاشرے کے لیے نماز پڑھی. یعنی یہ معاشرتی نماز ہو گئی. تو یعنی کام تو دینی ہے، کام عمل تو دینی انجام دیا، پیچھے سوچ کیا ہوئی؟ دینی نہیں ہے. پیچھے سوچ اسپرچول نہیں ہے، پیچھے سوچ گاڈلی سوچ نہیں ہے، خدائی سوچ نہیں ہے، خدا کے لیے نہیں ہے یہ عمل. تو کیا ہوا؟ عمل وہی رہا مگر مقصد بدل گیا، انجام بدل گیا. مگر ایک انسان عمل انجام دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کو راہ چلتے ہوئے اس کی سڑک پار کراتا ہے، کسی کو راہ چلتے، کسی بزرگ کی مدد کرتا ہے، کسی بوڑھے کی مدد کرتا ہے، کسی کو کوئی بھی ہیلپ کر دیتا ہے، ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. کس لیے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس انسانیت کی خدمت کروں، اس کی مدد ہو جائے، یہ مشکل سے نکل آئے. تو یہ عمل اس کا، اگر اس نے نیت یہ نہیں رکھی کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں اس کو دوں. کیونکہ آج کل بھی یہ بڑا ٹرینڈ ہے. کتنے ہی بد نصیب لوگ ہیں وہ، کتنے ہی شقی ترین لوگ ہیں وہ، جو کسی کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور پکچرز لے کر فیس بک پہ ڈالتے ہیں. کسی کو آٹا مثلاً دیا اور پکچرز لی اور ڈال دی فیس بک، یہ ہم آٹا دے رہے ہیں. کیا حیثیت ہے تمہاری آٹا دینے کی؟ یعنی کہ ایک انسان کتنے کی ہوگی وہ آٹے کی تھیلی، کتنا کیا ہوگا وہ گھر کا سامان، کھانے پینے کا جو سامان ہوتا ہے، جو گروسری ہوتی ہے، وہ لوگوں کو دے کر تصویریں بنا کر. اور یہ نیکی نہیں ہے عزیزان محترم. نیکی وہ ہے یعنی کہ اس ہاتھ سے دیا تو اس ہاتھ کو خبر نہیں ہے کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہے. یہ ہے اسلام. کتنا ہی پاورفل دین ہے. یعنی کہ ایک انسان کی حرمت کا بھی خیال رکھتا ہے، ایک انسان کی عزت کا بھی خیال رکھتا ہے، ایک انسان کی ناموس کا، عزت نفس کا بھی خیال ہے کہ اس کو کچھ دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس ہاتھ نے کچھ دیا ہے. یعنی کہ کسی کو ڈھنڈورا پیٹ کے نہ دو. ہاں، ترغیب دلانا الگ بات ہے کہ کچھ مواقع پر صدقہ دو علی الاعلانیہ، تاکہ لوگوں میں ترغیب ہو، تاکہ اس کی ترویج ہو، لوگ دیں، اس کی طرف مائل ہوں، یہ علیحدہ بات ہے. مگر ایک موقع یہ ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہونا ہو، اس موقع پر انسان کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور یہ سفر نیت سے طے ہوتا ہے. عبادت کا سفر نیت کا سفر ہے. عبادت کا سفر وہ انجام ہے، اس مقصد کی طرف انسان کی نگاہ ہو کہ اس کا انجام کار کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. تو اگر یہ نیت سے انسان سفر طے کرے گا تو کوئی کام دینی نہیں رہے، دنیاوی نہیں رہے گا، دینی بن جائے گا. اگر آپ کا موٹیو یہی ہے کہ ہم نے اسپرچول کے لیے زندگی گزارنی، اسپرچویلٹی کے لیے زندگی گزارنی، تو کوئی کام دینی نہیں ہوگا، دنیاوی نہیں ہوگا. یہ سفر نیت سے طے ہوگا. ایک انسان نماز پڑھے اس لیے کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے. تو بس اس موقع پر ایک اور روایت مجھے ذہن میں آ رہی ہے، اور وہ آج ہی کے مناسبت سے امیر المؤمنین امام الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ محمد کہ فرماتے ہیں کہ الہی کفا بعزان، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ ان اکون لک عبد، میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے، علی فرماتے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بفخرا، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے، میرے فخر کے لیے.
ان تکون لی ربا، کہ تو میرا رب ہے، انت کما احب، بار الہ تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو ویسا ہے اور مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کیا توحید تھی، کیا معرفت تھی امیر المؤمنین کی۔ امیر المؤمنین کی پوری زندگی معرفت الہی میں، خدا کی ثنا میں گزری ہے۔ ان کا ایک ایک عمل توحید کے لیے ہے۔ حقیقت توحید دیکھنی ہو، توحید کو عمل میں دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین ہے۔ یعنی کہ توحید صرف عقیدہ نہیں ہے، توحید کے سانچے میں ڈھل جانا ایک موحد کی زندگی، اور وہ ہے امام الموحدین، وہ ہیں علی بن ابی طالب۔ اور کچھ عرفاء کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ وہ مناجات جو علی کرتے تھے مسجد کوفہ میں، اگر انسان کی چشم واہ ہو، قلب اس کا تفکر کی طرف مائل ہو، اس کا قلب بصیرت چاہتا ہو، اور اتنی بصیرت ہو اس کے اندر کہ وہ معرفت سے ان کلمات کو سن سکے، تو وہ آج بھی مناجات علی امیر المؤمنین کی سن سکتا ہے۔ کتنے بامعرفت اشخاص ہوں گے وہ جو امیر المؤمنین کی زیر نگرانی تھے، امیر المؤمنین کی زندگی۔ بہرحال وقت گزر گیا بہت تیزی سے، مجھے مطالب عرض کرنا تھے امیر المؤمنین کے حضور، امیر المؤمنین کی مناسبت سے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اس کو ارتباط دیتے ہوئے امیر المؤمنین کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کریں گے، مگر آج ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، یعنی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو امیر المؤمنین کی 25 سال کی خاموشی بڑی قابل رشک اور قابل افسوس ہے۔ یعنی کہ وہ علی جس نے بدر میں تلوار اٹھائی، جس نے احد میں تلوار اٹھائی، وہ علی جس نے حنین میں، جس نے صفین میں، جس نے ایک ایک موقع پر دین کو بچانے کے لیے تلوار اٹھائی، شانہ بشانہ رسول کے کھڑے ہوئے، علی دین کو بچانے کے لیے نکلے، مگر وہ علی رسول کے بعد 25 سال کی خاموشی علی کے مقدر میں ہے۔ 25 سال علی خاموش رہے۔ وہ علی کی خاموشی کیا بتاتی ہے معاشرے کو، کیا بتاتی ہے انسانوں کو، کیا بتاتی ہے مسلمانوں کو؟ اس علی کی خاموشی میں کیا ہے؟ جب علی علیہ السلام کسی سے کھل کر بات نہیں کر رہے، یعنی کہ وہ اپنا مطمع نظر نہیں رکھ رہے، تو علی کنویں میں جا کر، صحرا میں جا کر ایک گڑھا کھود کر وہاں گفتگو کر رہے ہیں علی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مطالب علی، یہ ہے فضائل علی، اور یہ ہے مصائب علی، کہ علی علیہ السلام کو کوئی درک نہ کر سکا اس زمانے میں، اور یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے۔ یا علی انت اول مظلوم، اے علی آپ اول مظلوم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ علی سے بڑی مظلوم شخصیت کائنات میں نہیں گزری، یعنی علی اول مظلوم ہے۔ یعنی کہ ہمارے سب ائمہ مظلوم ہیں اپنی جگہ، امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، وہ قتیل العبراء ہیں، مگر وہ مظلوم اس طرح جس طرح امیر المؤمنین ہے اس طرح، یعنی امیر المؤمنین کی ذات گرامی مظلوم ترین ہستی ہے۔ یعنی کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کہ جو ایام گزرے اس میں امیر المؤمنین کے ساتھ جو سلوک ہوا، امیر المؤمنین کی زوجہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، سیدہ نساء العالمین جس دنیا سے گئیں کہتی ہوئی، اس غم میں گئی، امیر المؤمنین کا صبر تھا، اصبر الصابرین۔ تو سلام علیکہ یا اصبر الصابرین، السلام علیکہ یا امام المتقین۔ بس 19ویں کی شب آ گئی اور امیر المؤمنین اس وعدہ الہی کا انتظار کرتے ہوئے کہ وہ شب امیر المؤمنین نے کیسے گزاری۔ امیر المؤمنین صحن میں
ٹہل رہے ہیں، بس رات کو دیکھتے ہیں، آسمان پر نظر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ام کلثوم اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر مہمان، ان کے گھر افطار کیا۔ امیر المؤمنین کے سامنے جب دسترخوان پہ انہوں نے چیزیں رکھی تو اس میں ایک نمک تھا، ایک دودھ تھا اور کچھ روٹیاں تھیں۔ امیر المؤمنین کی یہ زندگی کہ کچھ روٹیاں، سوکھی ہوئی روٹیاں امیر المؤمنین کو پسند تھیں، اور لکھتے ہیں ارباب سیرت نگار کہ امیر المؤمنین کی کیا سیرت تھی، کیا زندگی تھی کہ 3 لقموں سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ یا امیر المؤمنین، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم افطاری کے سامنے اپنا افطاری کے لیے ہم بے چین ہوتے ہیں، مگر امیر المؤمنین صرف 3 سوکھے روٹیوں سے، نوالوں سے افطار کیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین نے بیٹی کو دیکھا، 3 چیزیں رکھی ہیں، دودھ ہے اور نمک ہے اور روٹیاں ہیں، صرف 3 ہی تو چیزیں ہیں۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں بیٹی، کیا کبھی تم نے علی کی زندگی میں یہ دیکھا کہ اس کے پاس دسترخوان پر اس کے سامنے ایک قسم کے کھانوں سے 2 قسم کے کھانوں سے زیادہ کھانے ہوں؟ بیٹی ایک چیز اٹھا لو، تو دودھ اٹھا لیا جناب ام کلثوم نے اور نمک اور روٹیوں سے افطار کیا۔ تو بس سحر آئی، امیر المومنین ٹہل رہے ہیں، امیر المومنین رات کو دیکھتے ہیں، یہ ہے وہ رات جس کا وعدہ کیا گیا امیر المومنین سے۔ علی وہ مظلوم ہستی ہے، 19ویں کی رات آئی، اور یہ وہ رات ہے عزیزو جب امیر المومنین ایک مرتبہ تیاری کرتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں مسجد کے لیے گھر سے، کہ ایک مرتبہ ام کلثوم فرماتی ہیں بابا آج طبیعت ذرا بوجھل سی ہے، آج ذرا موسم اداس سا ہے، بابا آج جادہ کو بھیج دیجئے نماز پڑھانے کے لیے۔ امیر المؤمنین کو معلوم ہے، امیر المؤمنین تیاری کر چکے ہیں، امیر المؤمنین موت سے برسر پیکار ہونے کے لیے تیاری کر چکے ہیں، کمر بند باندھ چکے ہیں۔ امیر المؤمنین نکلنا چاہتے ہیں، فرماتے نہیں بیٹی آج میں نماز پڑھوں گا مسجد میں جا کر، جو وعدہ الہی ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ بس اتنے میں جناب ام کلثوم کے صحن کی جو بطخیں ہیں، جو مرغابیاں ہیں جو انہوں نے پالی ہوئی تھی، انہوں نے دامن پکڑ لیا امیر المومنین کا، کہ امیر المومنین کا دامن چھڑانا چاہتی ہیں ام کلثوم، وہ پھر پکڑ لیتی ہیں، اور ایک آہو بکا کی کیفیت تھی ان مرغابیوں میں۔ تو امیر المومنین نے کہا چھوڑ دو بیٹی، یہ نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ مجھ پر نوحہ پڑھ رہی ہے، بیٹی دیکھو اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھ سکو تو رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ بس امیر المؤمنین مسجد میں وارد ہوئے، کچھ لوگ اوندھے پڑے ہوئے تھے، شقی ترین، اور وہ اشقیاء بھی تھا جو منہ کے بل سویا ہوا تھا۔ امیر المؤمنین نے اسے اٹھایا کہ اٹھ نماز کا وقت ہو چکا۔ امیر المؤمنین نے اس دن خلاف توقع خود اذان کہی، وہ کیسی اذان ہوگی جو علی کی زندگی کی آخری اذان ہوگی اور آخری نماز ہوگی۔ علی نے کس طرح کہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کوفہ میں وہ کیا کیفیت ہوگی، آج بھی لوگ مسجد کوفہ میں وہ کیفیت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ علی نے نماز کے لیے اقامت کہی، اور پہلی رکعت میں دوسرے سجدے میں علی گئے تو وہی شقی اس نے تلوار کا وار کیا، فرق مبارک علی شگافتہ ہوا۔ علی نے آہوزاری نہیں کی، علی نے یہ آواز بلند کیا فزت ورب الکعبہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔
مصلی خون سے بھر گیا. علی محراب میں مسجد میں تڑپ رہے تھے کہ کہا حسن بیٹا نماز کو پورا کراؤ. اب میں آپ سے تصور کرتا ہوں, آپ سے سوال کرتا ہوں, تصور کیجئے حسن کا صبر, اے امام حسن کیا حالت ہوئی ہوگی. بابا پہلو میں تڑپ رہا ہے اور حسن نماز مکمل کرا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره. صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین, صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین. ماتم علی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات, زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات, زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات. نوحہ کو ناجل ہے, نوحہ کو ناجل ہے اور ماتمی حیات, زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات, زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات. سب بیٹوں کو گلے سے وقت نزا لگایا اور بیٹیوں کے سر پہ دست کرم کا سایہ. مولا نے روکے لیکن, مولا نے روکے لیکن زینب کے چومے ہاتھ. زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات, زخمی ہے مصلی پر کائنات. سجدے میں زخم کھا کر شاہ زمر گرا ہے, جیسے زمین کے اوپر ایک آسماں گرا ہے. سکتے میں عرش و کرسی, سکتے میں عرش و کرسی اور عرض سماوات. زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات, زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات. بابا کی بند آنکھیں جس وقت دیکھتی ہیں شہزادیاں یہ رو کر فضا سے پوچھتی ہے, بابا ہمارے ہم سے, بابا ہمارے ہم سے کیوں کرتے نہیں بات. زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات, زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات. بابا کو گھر میں زخمی آتے ہوئے جو دیکھا, ایک زخم بے رفو کو تھامے ہوئے جو دیکھا. زینب کو یاد آیا, زینب کو یاد آیا
پہلو پہ ماں کا ہاتھ، زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات، زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات۔ نوح پڑھو مظاہر ماتم کو نہ جہاں ہے رضا جہاں میں جو شاہ انس و جاں ہے، نڈھال زخم سے ہے، نڈھال زخم سے ہے وہ شاہ حق صفات، زخمی ہے مصلی پر مولا کائنات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاة والسلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سید الوسیین، السلام علیکہ یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصح، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ام المصائب زینب الکبریٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وائمۃ المسلمین علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسیٰ ابن جعفر القادم وعلی ابن موسیٰ الرضا ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی عسکری سلام اللہ علیہم اجمعین، الصلاة والسلام علیکہ یا مولانا یا صاحب نصر والامر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک ودہرک وجعلنا من عوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔